اللہ اس لیے اس منظر کو پیش کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی قدرت کتنی کامل ہے اور پیغمبر کے ساتھ خدائی مدد و نصرت کس قدر قریب کی ہے۔ جس وقت سازش کی آپ کے خلاف ان لوگوں نے جو کافر تھے، لیثبتوک کہ آپ کو قید کر لے، او یقتلوک یا قتل کر لے، او یخرجوک یا یہاں سے نکال لے، وَيَمْكُرُونَ اور یہ سازشیں کر ہی رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قالوا کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایسا، ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے۔ جس وقت ابو جہل کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں نے بدر کے مقام پر روک لیا تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا اور اس نے مکہ میں اعلان کیا کہ اپنی جمع پونجی بچاؤ اور تمہارے قافلے پر یہ آفت آن پڑی، میں نے تمہیں پہلے کہا کہ مدینہ جا کے ان کو قتل کرو، چلو اب موقع ہے۔ سب لوگ نکل آئے اسلحہ لے کر۔ جب سب لوگ جانے لگے تو ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ذرا صبر کرو، ٹھہرو، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ جا کے کعبے کا غلاف پکڑا اور کہنے لگا یا اللہ اگر یہ برحق ہے یہ پیغمبر اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم پر پتھر برسا اور عذاب علیم لا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگ پکے ہو جائیں گے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے مسلمانوں کے ناجائز ہونے میں، سمجھ گئے؟ وہ امیر معاویہ کو کوئی شخص ملا تھا قوم سبا کا، تو امیر معاویہ نے ان کو کہا کہ تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں تھا جو بلقیس حکومت کر رہی تھی؟ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین بیوقوف ہر جگہ ہوتے ہیں، کیا کریں کبھی کبھی ان کی اکثریت ہو جاتی۔ آپ کے ابو جہل نے جو غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا، ایسا بیوقوف کسی نے دیکھا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر برحق ہے خدا ایمان دے، تو وہ کہتے ہیں اگر برحق ہے تو ہمیں مار دے، تو مارا ہی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا جس وقت کہا مشرکوں نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق اے پروردگار اگر یہ حق ہے من عندک تیرے ہاں سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء پس برسا ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے، او ائتنا بعذاب الیم یا لے ہم پر عذاب دردناک۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہے۔ پیغمبر کا وجود مسعود مانے ہے عذاب الہی کے لیے، کیونکہ عذاب قہر کا مجموعہ ہے اور نبی کا وجود رحمتوں کا مجسمہ ہے، تو بالکل قہر اور رحمت ایک زمین پر جمع نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں تو عذاب کیسے آ جائے؟ حضرت آپ ہٹیں گے تو پھر ان کی شامت دیکھیں گے۔ آیت میں تبشیر ہے کہ بعض کاملین اور بزرگان دین کے وجود سے روئے زمین آباد ہے اور بہت سارے آفات اور بلیات رک جاتی ہیں۔ نہیں اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہو۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اور نہیں اللہ کے عذاب دے ان کو درا حالی کے استغفار کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے دو چیزیں ہیں، ایک نبی کا وجود اور دوسرا استغفار۔ سن لو وہ کافر و مشرک تھے اور فرمائے استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، پھر مسلمان طالب علم عالم نمازی جو استغفار کرتا رہے کتنے بڑے مقامات پائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے جو 40,000 مرتبہ استغفار پورا کر لے پوری گنتی عدد محدود کے ساتھ، اللہ اس کے ہر مشکل حل کر دے۔ جتنی مشکلات آپ کے دل و دماغ میں ان کے لیے آپ استغفار کریں، اپنے ساتھ گنتی پوری کر لیں، نہ ایک کم نہ ایک کم زیادہ، پھر دعا مانگ اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کی پہلی جلد ہے اور 32 صفحہ ہے۔ محمد بن ابی ایوب عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری کے طریق سے، قال امانان کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں 2 امن تھے، رفع احدہما ایک ٹوٹ گیا، حضرت فوت ہو گئے، وبقی الآخر دوسرا ہے،
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ التاریخ الکبیر للامام البخاری جلد 1 صفحہ 32۔